بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو ہم ایک حدیث کا مفہوم ہے کافر بادشاہوں کے خدا کی طرف بلانا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر بادشاہوں کو خدا کی طرف بلانے کا کیا دعویٰ تھا اور کس طرح انہوں نے بلایا اور کن کا کیسا حال ہوا، میں ان کے بارے میں اپنے حدیث میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ اگر ہماری حدیث اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیوز کو فالو کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اور کم سے کم سبحان اللہ لکھتے رہیں۔ کافر بادشاہوں کو خدا کی طرف بلانا، جو کافر بادشاہ تھے ان کو خدا کی طرف کس طرح بلانا تھا۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی اور جنگ خیبر ہوئی۔ یہ چار جنگوں میں جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ کو غیبی بھی مدد ملی، ہر طرف کی مدد ملی۔ جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ بدر، یعنی یہ سب جنگ ہونے کے بعد ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ہوئی اور سب جنگ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس حکم نامے بھیجے۔ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کے پاس حکم نامے بھیجے کہ مسلمان ہو جاؤ اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ تو روم کے بادشاہ ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانا مگر ایمان نہیں لایا۔ رسول تو جانا مگر ایمان نہیں لایا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی مسلمان ہو گیا۔ مصر کے بادشاہ مقوذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا مگر مسلمان نہیں ہوا۔ جو مصر کا بادشاہ تھا مقوذ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا مگر مسلمان نہیں ہوا۔ ایران ملک فارس کے پرویز بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم میں فرمایا کہ اسی طرح اس کی بادشاہت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بس وہ مردوں اپنے لڑکوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جو مرد تھے وہ اپنے لڑکوں کے ہاتھ مارے گئے اور ان کی بادشاہت اجڑ گئی اور وہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ وہاں کے جنہوں نے حکم نامے کو پھاڑ دیا، وہاں کے مرد اپنے لڑکوں کے ہاتھ مارے گئے اور وہ ملک اجڑ گیا، مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ روم، مصر، ایران وغیرہ کی بڑی بڑی بادشاہتوں جن کے نام سے دنیا کے لوگ کانپتے تھے، یہ جو روم، مصر، ایران کے بادشاہ تو ان کے نام پر بڑی بڑی دنیا والے کانپتے تھے، ملک اپنے رسول کو عطا فرما دیا۔ یعنی وہ اپنے ملکوں کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور خود اجڑ گئے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا۔ کمنٹ میں ایک بار درود بھیجئے، درود پڑھ لیجئے۔ ایک درود پڑھنے کا اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ ایک بار آمین کیجئے۔